علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس علی التقوی۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، اور یہ کہ مسجد کی اہمیت اور اس کی ضرورت سمجھتے ہوئے ہم الحمدللہ ایک اہم ترین پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہے مسجد کے آداب۔ حضرات، مسجد کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ پہنچ سے پہلے قباء کے اندر آپ 14 روز تک قیام کرتے ہیں، اور ان 14 دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد قائم کی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد تقوی کا نام دیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ اپنے خود کے رہنے کے لیے، آپ کی خود کی رہائش کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا، بلکہ ایک مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہتے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ ایک مسجد ہے، جس کو آج ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا، بلکہ اسلامی شعار مسجد کی بنیاد رکھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر اور اس کی تاسیس کے اندر آپ خود شریک رہے۔ حضرات، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر مسجد کی بہت بڑی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں مسجد کے چند آداب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ مسجد تعمیر کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، یعنی وہی لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرمان موجود ہے، آیت نمبر 18 سورہ جن۔ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ بے شک ساری کی ساری مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، اس لیے
ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا حرام اور باطل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہم نے سنا۔ بخاری شریف 647 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس سلسلے کی 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر مسجد کے اندر نماز ادا کرنا 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اور دوسری روایت کے اندر 25 درجے کا ذکر ہے۔ الغرض گھر کے بجائے مسجد کے اندر نماز ادا کرنا بہت ساری فضیلت کا حامل ہے، بلکہ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ بغیر عذر شرعی اللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، وہیں سورہ اعراف آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب تم نماز کے لیے مسجد کے لیے جاؤ تو زیب و زینت کر لیا کرو، یا یہ کہ تم اپنے لباس اور اپنے بال وغیرہ جمع کر کے جاؤ۔ زیب و زینت کی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق۔ آئیے مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب بخاری شریف حدیث نمبر 636 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب تم نماز کے لیے مسجد کی طرف جاؤ تو تم سکون اور وقار کے ساتھ چلو۔ یہ ایک اہم ترین ایک ادب ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسجد کے لیے نکلتے ہیں، نماز کے لیے نکلتے ہیں، لیکن رستے کے اندر چلتے پھرتے مستی بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب تم نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جانا چاہیے مسجد، تاکہ ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد جاتے وقت سکون و وقار کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ادھر کی کوئی حرکت اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے مسلم شریف حدیث نمبر 713 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم مسجد جاؤ تو کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں نہ جاؤ۔ اس وقت پیاز، لہسن وغیرہ کی چیزیں تھیں، اور آج بھی یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس کے کھانے اور پینے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کو استعمال کر کے مسجد میں جانا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر ہم نے لہسن اور پیاز وغیرہ کا استعمال کیا ہے تو مسجد جانے سے پہلے اچھے طریقے سے مسواک کر لیں، برش کر لیں، تاکہ جو ہے منہ کی بدبو ختم ہو جائے، اس وقت آپ جا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 758۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے، یعنی ایسی کوئی چیز عطر، دھونی یا ایسی کوئی چیز جس میں خوشبو نکلتی ہو، ایسی چیز مسجد کے اندر استعمال کرنا چاہیے تاکہ مسجد جو ہے خوشبودار اور معطر بنے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، آیت نمبر 36 کے اندر، کہ مسجد کو پاک صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ دو الفاظ ہیں اس میں، پاکی کے بھی اور یہ کہ صفائی کی ہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کو پاک صاف رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور یہ کہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اس طریقے سے جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت کے آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 168، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ خود مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے تو پہلے اپنا داہنا پاؤں اندر رکھتے تھے، اور یہی حکم سب کے لیے ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے بائیں کے بجائے دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث 713 نمبر کی حدیث ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اس طریقے سے یہیں بھی وہ بات سمجھ لیں کہ جب مسجد سے نکلیں گے تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آئیے اب مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے، سورہ نور آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے گھر مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بلند کرو۔ یہ مسجد کا حق ہے کہ مسجد کے اندر آپ جائیں تو اب نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، یہ مسجد کے آداب ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف جو ہے گپ سپ کرتے ہیں یا یہ کہ سونے کے لیے مسجد کا استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں، درست نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کے رہیں تو گویا کہ تلاوت، ذکر و اذکار اور یہ کہ دعا وغیرہ کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور اللہ کا فرمان کی ان کے سنا ہے سورہ نور کے اندر۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت اہم ترین فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر مسجد سے کسی کو ذکر کرنے سے، نماز سے روکتا ہے تو گویا کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس لیے اگر کوئی عذر نہیں ہو تو گویا کہ کسی کو بھی نماز سے نہیں روکنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر مسجد کے اندر نماز پڑھنے اور ذکر کرنے سے روک دے۔ آئیے مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب بخاری شریف
حدیث نمبر 444 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مسلمان مسجد کے اندر داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ اہم ترین حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ یہاں ایک بات کو پیش نظر رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جماعت کا وقت قریب ہے، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو گویا کم سے کم یہ ہوتا ہے اہتمام کریں کہ آپ بیٹھنے کے بجائے اس دیر کھڑے رہیں، اس لیے کہ یہ حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا کہ جو ہے بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے رہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل طریقے سے عمل ہوگا۔ اس طریقے سے ایک مسئلہ ہوتا ہے سترے کا۔ سترہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سامنے اونٹ کے کجاوے کی آخری لکڑی کے برابر، یعنی تقریباً 1.5 فٹ 2 فٹ کے قریب اونچائی کی چیز کوئی لکڑی وغیرہ سامنے رکھ دے، اس کو سترہ بولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نسائی شریف کے اندر 749 کے اندر ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہیے، سترہ جس کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ اس طریقے سے اب ابو داؤد حدیث نمبر 701 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ اگر ایسا لگے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ ٹھہر رہیں، بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں، وہاں سے گزرے نہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود گزر جاتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں تک کوئی آدمی ٹھہرا رہے، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آدمی نمازی کے سامنے سے گزر جائے، یعنی گزرنا نہیں چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3274، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اشارے سے اس کو روک دے، اور یہ کہ اپنے آگے سے نہ گزرنے لگے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 710، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت اور تکبیر ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی بھی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ جب ہم کو معلوم ہو کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو ہم دوسری نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ جس نماز کی اقامت ہوئی ہے اسی نماز کے اندر شامل ہوں گے۔ بہت سارے لوگ عام طور پہ فجر کے اندر ہوتا کیا ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر فرض کی اقامت ہو جائے، تکبیر ہو جائے، تو گویا کہ اس نماز کے علاوہ کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ دو گنہگار ہو رہا ہے، ایک یہ تو وہ جماعت چھوڑ رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو ہے الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے بخاری شریف حدیث نمبر 653 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صف جو ہے پہلی صف ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ ہمیں
پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور جو آدمی نماز کا ذوق اور رغبت رکھنے والا ہوگا وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 675۔ آپ فرماتے ہیں کہ صف کے دائیں طرف کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ایک تو پہلی صف کا اہتمام کرو، اور اس کے علاوہ دوسری صفیں جو ہو رہی ہیں تو اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ جو ہے دائیں جانب کھڑے رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہوا، بہت سارے ایسے کیا کرتے ہیں بالکل غلط، کہ صرف ایک ہی طرف دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور دائنی طرف بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر جو ہے آپ کو جگہ مل جائے تو کوشش کریں کہ داہنے ہاتھ کے اندر کھڑے ہوں، اور اگر بیلنس بگڑ رہا ہے، توازن بگڑ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ داہنے کی طرف کھڑے ہوں بلکہ بائیں طرف بھی کھڑے ہیں، اس لیے کہ دونوں طرف برابر کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ آئیے مسجد کے آداب میں سے ایک ادب اور دیکھتے ہیں، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کے اندر ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 432، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ تم میں سے وہ آدمی جو عقل مند اور فہم و فراست والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ امام کے قریب ہو۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند اور فراست والے ہوں، تاکہ اگر نہ کوئی اتفاق ایسا ہو کہ امامت کی موقع آ جائے تو گویا کہ وہ آدمی آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا سکے۔ عام طور پہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے بخاری شریف حدیث نمبر 637 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم دیکھو کہ امام مصلی کی طرف بڑھ رہا ہے تو تم کھڑے ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی دیکھتے ہیں امام صاحب مسجد کے اندر ابھی آئے ہی نہیں ہیں، اور یہ کہ وہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب آپ کو ایسا لگے کہ امام صاحب نماز کے لیے مصلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس وقت کھڑے ہوں۔ بہت پہلے سے کھڑے ہو جانا یہ گویا کہ مسجد کے اور امی نماز کے آداب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو گویا کہ پہلے بایاں پاؤں نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد سے نکلنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ کہ مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین حدیث ہے، ادب ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 547 کے اندر یہ حدیث ہے کہ مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوں ہی تھوک جوتے ہیں، اور تھوکنے کے بعد ایسے بھی کرتے کہ نماز اس میں پانی بھی نہیں ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے، اور اگر تھوکنے کی جگہ آپ کو تھوکنا ہے تو کم سے کم وہاں آپ کو مسجد کے اندر پانی ڈال دینا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ صفائی ہو جائے۔ تو مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے، اور اگر تھوکنے کی جگہ ہو تو گویا کہ اس جگہ پہ تھوکنے کے بعد پانی ڈال دیں، پانی بہا دیں، تاکہ وہ صفائی ہو جائے اور گندگی نہ رہے۔ اس لیے کہ پہلے آپ ادب سن چکے ہیں کہ مسجد کو پاک صاف بھی رکھنے کا ہے۔ آئیے اس طریقے سے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے مسجد کا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 713، نبی فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر
کوئی بھی کھوئی ہوئی اور گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے بہت بلند آواز سے آواز کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی بھی کھوئی ہوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے، اور اگر کوئی اعلان کرتا بھی ہو تو آپ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ چیز واپس نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سخت معیوب ہے اور بہت غلط گناہ کا کام ہے کہ آدمی مسجد کے اندر کوئی گم شدہ اور کوئی چیز کا اعلان کرے۔ آئیے مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب، ترمذی شریف حدیث نمبر 1321، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اس لیے جو ہے یہ مسجد کے اندر خرید و فروخت اور لین دین کا کوئی بھی معاملہ اور کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے بخاری شریف حدیث نمبر 470، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بلند آواز کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ بہت سارے لوگ مسجد ذرا سی بات پہ اور اونچی آواز مسجد کے اندر نکالتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسجد کے اندر آواز بلند کرنا اور یہ کہ اونچی آواز سے بات کرنا غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ مسجد میں غیر ضروری بات اور شور نہیں کرنا چاہیے، اور وہ حدیث گزر چکی ہے، حدیث نمبر 470 بخاری شریف کے اندر ہے۔ اسی کے اندر سے مسئلہ نکلتا ہے کہ بات چیت کرنا بھی منع ہے اور اس طریقے سے شور ہنگامہ کرنا بھی منع ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ مسجد کے چند آداب تھے کہ آپ کے سامنے پیش کرے گئے، اس مقصد کے لیے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور یہ کہ جو ہے جو آداب جو بیان کیے گئے ہیں اس کو اپنی زندگیوں کے اندر استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے، سننے، سمجھنے، ان کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔